عزیز طلباء السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو نصابی کتاب میں حصے نظم کے تحت 3 غزلیں دی گئی ہیں۔ پہلی غزل اردو کے مشہور شاعر داغ دہلوی کی ہے۔ داغ دہلوی اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں اور اقبال نے بھی ان سے اپنی شاعری کی اصلاح لی تھی۔ شمالی ہند سے نظام دور حکومت میں حیدرآباد آئے تھے اور یہیں پر وہ رہے۔ ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی 1831-1905 اردو غزل کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا۔ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دہلی کے لال قلعے میں بچپن گزارا۔ اس وقت قلعے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ داغ نے شیخ ابراہیم ذوق کے رنگ میں شعر کہنا شروع کیا اور مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ 1857 کے ہنگاموں میں دہلی چھوڑ کر رامپور چلے آئے۔ نواب یوسف علی خان ناظم کے ہاں ملازمت کی۔ یہاں ان کی کافی قدر و منزلت ہوئی۔ بعد میں حیدرآباد دکن آ گئے اور نظام دور حکومت میں ان کی کافی قدر ہوئی۔ نواب محبوب علی خان والی دکن کے استاد مقرر ہوئے۔ حیدرآباد میں رہ کر انہوں نے کئی شعراء کے کلام کی اصلاح کی۔ ہندوستان بھر میں ان کے شاگرد تھے جو خط و کتابت کے ذریعے ان سے اپنے کلام کی اصلاح لیتے تھے۔ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں ان سے اصلاح لی۔ داغ کا شمار اردو کے ممتاز غزل و شعراء میں ہوتا ہے۔ محاورہ بندی، زبان کا چٹخارا، حسن و عشق معاملات کا اظہار اور انداز بیان کا تیکھا پن ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات، یعنی کلام میں دہلی کے جو محاورے تھے اس کو استعمال کیے۔ زبان کا چٹخارا، اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ حسن و عشق کا بیان بھی ہے اور انداز بیان کا جو تیکھا پن۔ گلزار داغ، مہتاب داغ اور مثنوی فریاد داغ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ 17 مارچ 1905 عیسوی کو داغ کا حیدرآباد میں انتقال ہوا اور یہیں پر وہ مدفون ہیں۔ نصابی کتاب میں داغ کی مشہور غزل ہے جس کے 5 اشعار دیے گئے ہیں۔ غزل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ غزل کا پہلا شعر سے مطلع کہتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں جسے شاعر کہہ رہا ہے، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، دیر کے معنی مندر، حرم کے معنی مسجد، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں۔ انسان کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو ایک ہے، تو دنیا کا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے، لیکن تجھے لوگ الگ الگ طریقے سے پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگ مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں بھگوان کے نام سے، اور کچھ لوگ مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ تیری اطاعت کی جائے، تیری بندگی کی جائے۔ تو غزل کی تشریح دیکھیے پہلے شعر کی۔ غزل کے مطلع میں داغ خدا کی یاد کے مختلف انداز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں تو ہندو بھگوان کہتے ہیں۔ مندروں میں لوگ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور مسجدوں میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ اس طرح شاعر مندر و مسجد میں خدا کی یاد کو تماشا کہتا ہے۔ تو ان کے طریقے الگ الگ ہیں کہ یہاں پر مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھی جاتی ہے اور سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ مندروں میں لوگ گھنٹا بجاتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ انسان مختلف راستوں سے اپنے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کائنات میں پھیلی خالق کی حقیقی نشانیوں کو دیکھے، ان میں غور کرے کہ چاند، سورج، ستارے بھی کسی نے بنائے ہیں۔ اس کائنات کو جس نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے وہ اصل خدا ہے، جس کی یاد ہمیں اپنے دلوں میں بسانی چاہیے اور اس سے ہی ہر قسم کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ مرکزی خیال، انسان مندر و مسجد میں اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتا ہے اور مختلف بہانوں سے
اپنے مالک تک پہنچنے اور اسے پکارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر سے ایک شعر پڑھتے ہیں کہ تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو انسان مندر اور مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے تماشا کہتا ہے شاعر، اور کہتا ہے کہ اے خدا ہم تجھے مختلف بہانوں سے دیکھتے ہیں، اور مختلف بہانے کائنات میں پھیلی وہ ساری مخلوقات ہیں جسے اللہ نے پیدا کی۔ غزل کا دوسرا شعر، زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ داغ کا جو زندگی کا دور گزرا ہے کہ خاص طور سے غدر کے بعد ہندوستان میں جو انگریزوں کا اقتدار بڑھ گیا تھا، ہندوستانیوں پر مظالم ہو رہے تھے، جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا تھا، بادشاہت ختم ہو گئی تھی، تو زمانے کے ستم اس زمانے میں بہت ہوئے تھے۔ شعراء نے محسوس کیا، غالب نے بھی اور داغ نے بھی، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو داغ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تجربات ہم کو بیان کیے شعر میں۔ غزل کے شعر میں شاعر داغ زمانے کی بدحالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں اس کی شدت کا اندازہ ہمیں ہی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت کے بعد انگریز دور اقتدار میں ہندوستانیوں پر جو مشکلات پیش آئی تھی، اس جانب شاعر کا اشارہ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ حالات خوشگوار رہیں اور زندگی آسانی سے گزرتی رہے، لیکن زمانے میں کبھی کبھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور جب حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں تو شاعر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانے کی بدحالی کا اندازہ ہم ہی جانتے ہیں جن کے اوپر حالات آئے ہیں اور پریشانیاں جھیلی گئی۔ مرکزی خیال، شاعر زمانے کی بدحالی سے پریشان ہے اور کہتا ہے کہ جو برے حالات ہم پر آئے ہیں اس کا اندازہ ہم کو ہی ہے۔ یہ شعر ہندوستان کی تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاص طور سے 19ویں صدی کے اواخر میں ہندوستان میں جو ہندوستانیوں پر انگریزوں کی جانب سے جو ظلم ڈھائے گئے تھے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے داغ کہتے ہیں کہ زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور آج ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ سارے احوال ہم کو بھی پتہ چلتے ہیں۔ تیسرا شعر، نہ ایمائے خواہش نہ اظہار مطلب، میرے منہ کو اہل کرم دیکھتے ہیں۔ نہ ایمائے خواہش نہ اظہار مطلب، نہ خواہش کا ظاہر کرنا مطلوب ہے، نہ جو کچھ بھی اظہار ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، میرے منہ کو اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تشریح دیکھیے، غزل کے شعر میں داغ کہتے ہیں کہ برے حالات کے سبب اب دنیا میں جینے کی خواہش نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ خوشیوں کی نہ اب تمنا ہے نہ اظہار ہو رہا ہے۔ نہ ایمائے خواہش، خوشیوں کی تمنا نہیں ہے، نہ اظہار مطلب، نہ اس کو ہم اظہار کر سکتے۔ لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہیں اور میری جانب دیکھتے ہیں کہ کب میں اظہار دعا کروں اور کب وہ مدد کو سامنے۔ خواہشات کے ختم ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کو احساس ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں۔ وہ عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا ہے اور خدا سے ملنے کے بعد جنت میں حقیقی چین و سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خواہشات کا اظہار نہ کرنا اور لوگوں سے بے اعتنائی کا اظہار شاعر کی خودداری کو ظاہر کرتا ہے کہ چین و سکون چاہتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہا ہے، جبکہ کرم کرنے والے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کب وہ مدد طلب کرے۔ مرکزی خیال، شاعر خوددار ہے اور کسی سے مدد کی طلب کرنا اسے گوارا نہیں۔ یہ بے اعتنائی اور خودداری ظاہر کرتی ہے کہ اس فانی دنیا سے اس کا دل بیزار ہو گیا ہے اور وہ آخرت کے حقیقی چین و سکون کا خواہش مند ہے۔ شاعر اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب میرا دنیا سے دل بھر گیا ہے اور یہ دنیا فانی ہے، اس لیے میں اپنے خواہشات کو ظاہر نہیں کروں گا اور نہ اپنا مطلب بیان کروں گا۔ لوگ اگر مجھے دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، لیکن میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ شاعر کی خودداری بھی سے ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا شعر ملاحظہ فرمائیں، سلامت رہے دل برا ہے کہ اچھا ہے، ہزاروں میں یہ ایک دم دیکھتے ہیں۔ یہ دل کی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے ان کا دل ہے، اور یہ دم جو ہے کئی لوگوں میں نہیں پایا جاتا جو ان کے پاس۔ شاعر داغ اپنی غزل کے شعر میں کہتے ہیں کہ دل جذبات کا گھر ہوتا ہے، اس میں اچھے یا برے خیالات آ سکتے ہیں۔ دل کی سلامتی ضروری ہے، اس لیے کہ
وہ اپنے دل کی سلامتی چاہتا۔ ایک ایسے دور میں جب کہ حالات کے ناسازگار ہونے کے سبب سب کے دل مردہ ہو چکے تھے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل سلامت رہے۔ اگر دل سلامت رہے تو اس کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ حالات کا مقابلہ کرنے کا اہل بن جائے گا۔ یہ شعر شاعر کے حوصلے کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جب سب لوگ حالات کا شکار ہو گئے تھے، شاعر اپنے آپ پر حوصلہ رکھتے ہوئے دل کی سلامتی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال: شاعر اپنے دل کی سلامتی چاہتا ہے تاکہ نامساعد حالات میں وہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر سکے اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکے۔ سلامت رہے دل، برا ہے کہ اچھا ہے۔ ہزاروں میں ایک دم دیکھتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی آرزو ہے کہ اس کا دل سلامت رہے اور وہ اچھا کام کرے۔ غزل کا آخری شعر: ہمیں داغ کیا کم ہے یہ سرفرازی، یہ شاہ دکن کے قدم دیکھتے ہیں۔ یہ داغ کی اپنی زندگی کے بارے میں ہے کہ وہ حیدرآباد بلائے گئے تھے۔ نواب میر محبوب علی خان یہ نظام دور حکومت کے چھٹے بادشاہ تھے، انہیں ان کی قدر کی اور ان کو بہت اعزاز و اکرام کیا، اس جانب اشارہ ہے۔ اس شعر میں داغ نظام دور حکومت میں مملکت حیدرآباد میں ان کی قدردانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب غدر کے بعد دہلی کے حالات ناسازگار ہو گئے تھے تو اکثر شعراء نوابوں کی سرپرستی کے لیے رامپور، لکھنؤ اور حیدرآباد کا رخ کرے تھے، جہاں شاہی حکومت برقرار تھی۔ داغ بھی دہلی سے نکل کر پہلے رامپور پھر حیدرآباد آئے۔ یہاں آصف سادس یعنی چھٹے نواب میر محبوب علی خان کی حکومت تھی۔ انہوں نے داغ کی حوصلہ افزائی کی، اپنا استاد مقرر کیا اور انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا۔ شاعر داغ حیدرآباد میں اپنی قدردانی کی طرف اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیا اعزاز سے کم بات ہے کہ زندگی میں ہمیں دکن کے شہنشاہ نواب میر محبوب علی خان کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس شعر سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سلاطین آصفیہ نے مذہبی رواداری کے ساتھ شعر و سخن کی سرپرستی کی تھی، جس کے سبب شمال ہند کے کئی نامور شعراء نے حیدرآباد کو اپنا وطن ثانی بنایا اور یہیں کی زمین میں پیوند خاک ہوئے۔ مرکزی خیال: شاعر داغ مملکت حیدرآباد میں نواب میر محبوب علی خان کی جانب سے داغ کی قدردانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بادشاہ نے انہیں اپنا استاد بنا کر ان کی بھرپور قدر کی۔ تو داغ جو ہے اپنی جو حوصلہ افزائی کی گئی تھی حیدرآباد کے نظام کی جانب سے، اس جانب اس شعر میں اشارہ کیا کہ ہمیں داغ کیا کم ہے یہ سرفرازی کہ شاہ دکن کے قدم دیکھتے ہیں، کہ بادشاہ کے استاد بننے کا جو ہے ان کو شرف حاصل ہوا تھا۔ تو یہ شاہ دکن کے قدم یعنی یہ بادشاہ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس غزل میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں: دیر کی معنی مندر، بت خانہ، حرم مسجد کعبہ، دیر و حرم مندر مسجد، زمانہ دور عہد، ستم ظلم تکالیف، ایما اشارہ، اہل کرم کرم کرنے والے، سرفرازی عزت نوازش انعام و اکرام، شاہ دکن دکن کے بادشاہ۔ اس طرح یہ داغ کی غزل ہے، تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے داغ کی دیگر غزلیں بھی پڑھیں، ان کے مشکل الفاظ کے معنی معلوم کریں اور موضوعاتی اعتبار سے داغ کے کلام کو جمع کریں۔